السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی کتب انکم لتموتون کما تنامون وتبعثون کما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم انها لجنة ابدا او لنار ابدا او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ ایک سوال کا جواب دو مجھے۔ اللہ ہم سے پوچھتا کیا ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ کھاؤ گے، پیو گے، مال بناؤ گے، پیسہ بناؤ گے، اچھا کرو گے، برا کرو گے، جھوٹ بولو گے، سچ بولو گے، دھوکہ دو گے، دیانتداری سے چلو گے اور مر جاؤ گے اور بس پھر فنش۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کوئی تمہاری واپسی کوئی نہیں ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ پھر یوں کہتا ہے أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى، کیا خیال ہے ویسے ہی چھوڑ دوں گا تمہیں؟ کوئی چیک بیلنس کوئی نہیں تمہارے لیے۔ چھوٹا سا سسٹم بنتا ہے تو اس میں چیک بیلنس کا نظام ہوتا ہے۔ اتنی بڑی کائنات، اتنا بڑا سسٹم، اتنے انسان، أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى، ایسے ہی ہو، کوئی نہیں پوچھنے والا۔ یہ اس کا سوال ہے ہم سے، چونکہ ہمارے پاس اس کا جواب ہی کوئی نہیں، چونکہ ہم خود اپنی مرضی سے تو آئے نہیں۔ واللہ خلقکم، مجھے اللہ نے پیدا کیا، کہاں سے؟ من تراب، مٹی سے، پھر ثم من نطفہ، پھر نطفہ سے گندا پانی، پھر ثم خلقنا النطفۃ علقہ، پھر ایک جونک، فخلقنا العلقۃ مضغہ، پھر ایک لوتھڑا، فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر اس میں ہڈیاں، فکسونا العظام لحما، پھر اس پر گوشت، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر یہ شکل، یہ آپ کی ہماری شکلیں۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، وہ یہ بنانے والا بڑا خوبصورت، ساری کائنات کے پیچھے ہوئی اللہ ہی ہے۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، تیرے رب نے آسمان کو اٹھایا، بچھایا، پھیلایا۔ یہ زمین کس نے بنائی ہے؟
والارض فرشناها فنعم الماہدون، زمین بھی تیرے اللہ نے بنائی ہے، اس میں سے پانی کس نے نکالا ہے؟ وہ بھی تیرے اللہ کا کام ہے۔ اخرج منها ماءها، یہ سبزہ کہاں سے آیا ہے؟ ومرعاها، وہ بھی تیرے اللہ کا ہے۔ یہ پہاڑ کہاں سے آ گیا ڈربن کے؟ والجبال ارساها، ان پہاڑوں کو بھی تیرے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، گاڑ کے رکھا۔ والجبال اوتادا، کبھی ایک اور سٹائل سے بولتا الم نجعل الارض مہادا، آواز میں طاقت ہے، ہیبت ہے، متکبر کا کلام ہے۔ الم نجعل الارض مہادا، کس نے زمین کو بچھایا ہمارے سوا؟ والجبال اوتادا، کون ہے جس نے پہاڑوں کو گاڑا اللہ کے سوا؟ وخلقناکم ازواجا، کون کے سوا؟ وجعلنا نومکم سباتا، کون ہے جو تمہیں بیٹھے بیٹھے سلا دیتا ہے اللہ کے سوا؟ وجعلنا اللیل لباسا، کون ہے جو رات کو لباس بنا کے لاتا ہے اللہ کے سوا؟ وجعلنا النہار معاشا، کون ہے جو دن کو لاتا ہے کاروبار کے لیے اللہ کے سوا؟ وبنینا فوقکم سبعا شدادا، کون ہے جس نے 7 آسمان بنائے اللہ کے سوا؟ وجعلنا فیہا سراجا وہاجا، کون ہے جس نے اس میں سورج کو چمکایا اللہ کے سوا؟ وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، کون ہے جو بادلوں سے پانی کو، سبحان اللہ کیا انداز ہے۔ پھر اس کو کسی اور انداز ہے، ایک اور انداز ہے، امن خلق السماوات والارض، کس نے زمین آسمان کو بنایا؟ ایک ذہن اللہ دے رہا ہے تو سٹائل الگ الگ اختیار کرتا ہے، کبھی سوال کے انداز میں، کبھی تکبر میں، کبھی طاقت کے ساتھ، کبھی محبت کے ساتھ، کہ ایک چیز اللہ ہمارے اندر پینیٹریٹ کرنا چاہتا ہے کہ کوئی تمہارا آگے جھکو، صرف رینڈ کماتے کماتے نہ مر جاؤ، ورنہ کوئی قیمت نہیں لگے گی، ککھ دی قیمت نہیں لگنی، یہ پیسے دے مگر ہی مر گیا تو کی لے گیا۔ تو اب ایک اور انداز میں، امن خلق السماوات والارض، سبحان اللہ، کس آیا زمین آسمان؟ وانزل لکم من السماء ماء، کس نے آسمان کا پانی برسایا؟ فانبتنا به حدائق ذات باغات نکالتا ہے۔ ما کان لکم من تنبتوا شجرہا، ایک درخت پیدا کر کے دکھا دو۔ اے الہ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا؟ ہے کوئی اللہ کے سوا؟ زمین میں ہے کوئی اللہ کے سوا؟ آسمانوں میں ہے کوئی اللہ کے سوا؟ ہواؤں پر ہے کوئی اللہ کے سوا؟ پانیوں پر ہے کوئی اللہ کے سوا؟ پہاڑوں پر ہے کوئی اللہ کے سوا؟ میدانوں پر ہے کوئی اللہ کے سوا؟ دریاؤں پر ہے کوئی اللہ کے سوا؟ صحراؤں پر ہے کوئی اللہ کے سوا؟ جنگلات پر وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، آسمان کا بادشاہ بھی اللہ ہے، زمین کا بادشاہ بھی اللہ ہے۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، زمین کا بچھانے والا میرا اللہ ہے۔ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا، پانی چارے کو نکالنے والا میرا اللہ ہے۔ وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا، پہاڑوں کو گاڑنے والا میرا اللہ ہے۔ أَنَّا سَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، آسمان سے پانی اتارنے والا میرا اللہ ہے۔ ثم شققنا الارض شقا، پھر زمین کو پھاڑنے والا میرا اللہ ہے۔ فاسکناہ فی الارض، پھر پانی کو زمین میں ٹھہرانے والا میرا اللہ ہے۔ وانا علی ذہاب بہ لقادرون، میں چاہوں تو سارا پانی ختم کر دوں۔ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین، مجھے بتاؤ اگر میں اس پانی کو ویسے ہی ختم کر دوں تو کون ہے لائے گا تمہارے لیے پانی پینے کے لیے؟ لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، مجھے بتاؤ سمندر کی طرح سارا ہی پانی کڑوا کر دوں، کہاں سے پیو گے؟ کتنے پلانٹ لگاؤ گے اگر میں زمین کا پانی کڑوا کر دوں، زمین کا پانی ختم کر دوں تو تمہارے پلانٹ کیا کام کریں گے؟ زمین کا پانی کڑوا کر دوں تو کتنے پلانٹ لگاؤ گے؟ ھذا عذب فرات سائغ شرابہ وھذا ملح اجاج، یہ ہے تیرے لیے میٹھا پانی پینے کے لیے، یہ ہے تیرے لیے کڑوا پانی بارش کا سسٹم بنانے کے لیے۔ اگر سمندر کا پانی بھی میٹھا ہوتا بارش نہ ہوتی،
بارش نہ ہوتی اور پانی گندا ہو جاتا اور پوری دنیا برباد تباہ و برباد ہو جاتی. وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا، میٹھے پانی کی مچھلی بھی کھا اور کڑوے پانی کی بھی مچھلی بھی کھا. وَتَسْتَخْرِجُ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور اس سے موتی نکال، اس کا ہار بنا، اس کے زیور بنا اور اس کو گلے میں ڈال، اس کو زیب و زینت کے لیے استعمال کر، دواؤں کے لیے استعمال کر. وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، اور اپنے سمندر میں تجارت کو چلا. سمندر نہ ہوتے تو دنیا میں بزنس نہیں ہو سکتا تھا. سمندر کی برکت سے دنیا کا بزنس چل رہا ہے. سمندر نہ ہوتے تو بزنس نہ ہو سکتا. اتنے بڑے بڑے جہاز، اتنے بڑے بڑے کنٹینر لے کر کتنے تم ٹرا تھے. یہ سب خبریں میرے اللہ کی ہیں. کون ہے؟ امن جعل الارض قرارا، کس نے زمین کو قرار بخشا. وجعل خلالها انہارا، کس نے اس میں دریاؤں کو چلایا. وجعل فیہا رواسی، کس نے اس نے پہاڑوں کو گاڑا. وجعل بین البحرین حاجزا، کڑوے میٹھے پانی کو کون جدا کرتا ہے؟ کون جدا کرتا؟ بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان. اگر میرا اللہ وہ پردہ ہٹا لے جو میٹھے اور کڑوے پانی کے درمیان ہے تو ساری دنیا میں ایک قطرہ میٹھا پانی نہیں بچے گا. ان ساری آیات کے پیچھے ایک ذہن سازی ہے کہ زمین ہو یا آسمان ہو حکومت اللہ کی ہے. ہوا ہو یا سورج ہو حکومت اللہ کی ہے. چاند ہو یا تارے ہوں ان الحکم الا للہ. زمین ہو یا آسمان ہو ان القوت للہ جمیعا. مشرق ہو یا مغرب ہو کل ان الامر کلہ للہ. شمال ہو یا جنوب ہو الا لہ الخلق والامر، الا لہ الخلق والامر، الا لہ الخلق والامر. سن لو کہ خالق بھی اللہ ہے اور مالک بھی اللہ ہے. الکبریاء والعظمت للہ والخلق والامر واللیل والنہار وما سکن فیہما للہ وحدہ. دن ہو رات ہو سب اللہ کا، زمین ہو آسمان ہو سب اللہ کا، ناری ہو نوری ہو سب اللہ کا، ہوائی ہو خلائی ہو سب اللہ کا، جنت و جہنم ہو سب اللہ کا، سمندر ہو دریا ہو سب اللہ کا، پہاڑ ہوں میدان ہوں سب اللہ کا، دیہات ہوں شہر ہوں سب اللہ کا، امریکہ ہو افریقہ ہو سب اللہ کا، ایشیا ہو آسٹریلیا ہو یورپ ہو سب اللہ کا، ماضی ہو حال ہو مستقبل ہو سب اللہ کا. ان جنات ہوں سب اللہ کے، فرشتے ہوں جنات ہوں سب اللہ کے، عرش ہو فرش ہو لوح ہو قلم ہو کرسی ہو سب کچھ اللہ کا ہے. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه خفيفا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر فتبارك الله رب العالمين. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. سبحان اللہ. کیا میرے رب کے لہجے میں جلال ہے، اور انسان کو ایسے اللہ تعالیٰ حقیر چونٹی بنا کے دکھا دیتا ہے. تم کیا سمجھتے ہو تمہاری شادی سے نسل بڑھتی ہے؟ نہیں، تیرا رب نسل بڑھاتا ہے. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. تم کیا سمجھتے ہو تمہارے ہل چلانے سے کھیتی نکلتی ہے؟ نہیں، تمہارا اللہ کھیتیوں کو نکالتا ہے. أأنتم منزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. تم کیا سمجھتے ہو پانی کو تم بناتے ہو اتارتے ہو یا تمہارا اللہ بناتا اتارتا ہے؟ تمہارا اللہ ہے جو دھوئیں میں پانی بھر دیتا ہے. دھوئیں میں پانی پر ابھی ہم آئے آپ کے پاس تو بادلوں سے گزر کر آئے تو اندر جاؤ تو کچھ بھی نہیں، اور برسنے لگے تو ایک بادل سارے ساؤتھ افریقہ کو ڈبو دے. یہ تیرے اللہ کی شان ہے. ذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال. اول بھی اللہ، آخر بھی اللہ، ظاہر بھی اللہ، باطن بھی اللہ، رحمان بھی اللہ، رحیم بھی اللہ، الملک بھی اللہ، القدوس بھی اللہ، السلام بھی اللہ، المومن بھی اللہ، المہیمن بھی اللہ، العزیز بھی اللہ، الجبار بھی اللہ، المتکبر بھی اللہ، الخالق بھی اللہ، الباری بھی اللہ، المصور بھی اللہ، الغفار بھی اللہ، القہار بھی اللہ، الوہاب
بھی اللہ، الوہاب بھی اللہ، الرزاق بھی اللہ، الفتاح بھی اللہ، القابض بھی اللہ، الباسط بھی اللہ، الرافع بھی اللہ، المعز بھی اللہ، المذل بھی اللہ، السمیع بھی اللہ، البصیر بھی اللہ، الحکم بھی اللہ، اللطیف بھی اللہ، الخبیر بھی اللہ، الحلیم بھی اللہ، الکریم بھی اللہ، الجلیل بھی اللہ، الرقیب بھی اللہ، المجیب بھی اللہ، الواسع بھی اللہ، الباعث بھی اللہ، الشہید بھی اللہ، الوکیل بھی اللہ، القوی بھی اللہ، المتین بھی اللہ، الحمید بھی اللہ، المحصی بھی اللہ، المبدی بھی اللہ، المعید بھی اللہ، المحی بھی اللہ، الممیت بھی اللہ، الاول بھی اللہ، الآخر بھی اللہ، الظاہر بھی اللہ، الباطن بھی اللہ، الوالی بھی اللہ، المتعال بھی اللہ، البر بھی اللہ، التواب بھی اللہ، المنتقم بھی اللہ، العفو بھی اللہ، الرؤوف بھی اللہ، مالک الملک بھی اللہ، ذو الجلال والاکرام بھی اللہ، المقصد بھی اللہ، الغنی بھی اللہ، المغنی بھی اللہ، المانع بھی اللہ، الضار بھی اللہ، النافع بھی اللہ، النور بھی اللہ، الہادی بھی اللہ، البدیع بھی اللہ، الباقی بھی اللہ، الوارث بھی اللہ، الرشید بھی اللہ، الحنان بھی اللہ، المنان بھی اللہ۔ ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ ہے کائنات کا رب جس کا نام ہے اللہ۔ بھائیو، اللہ کو پہچانو۔ میں لا الہ الا اللہ بولا ہوں، یہ جتنا بولوں لا الہ الا اللہ ہے کہ اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو، اللہ کی مانو، اللہ کے آگے جھکو۔ سب کائنات اس کے بغیر کچھ نہیں، وہ سب کے بغیر سب کچھ ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ وہ ایک اکیلا اللہ، احد اللہ، صمد اللہ، لم یلد اللہ، لم یولد اللہ، ولم یکن له کفوا احد۔ سب جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ بھائیو، لا الہ الا اللہ کو مانو۔ زبان سے نہیں، زبان سے کہنا بھی بہت طاقتور چیز ہے، بہت قیمتی چیز ہے، لیکن اس کو دل میں اتارنے کے لیے حکم ہے کہ لا الہ الا اللہ دل میں اترے گا تو محمد الرسول اللہ درخت بن کے باہر نکلے گا۔ لا الہ الا اللہ اندر کے لیے ہے، محمد الرسول اللہ باہر کے لیے ہے۔ لا الہ الا اللہ جڑ ہے، محمد الرسول اللہ درخت ہے۔ لا الہ الا اللہ بیج ہے، محمد الرسول اللہ باغ ہے۔ لا الہ الا اللہ اندر آتا ہے، محمد الرسول اللہ جسم، دکان، تجارت، زراعت پہ آتا ہے۔ لا الہ الا اللہ دکھا نہیں سکتے، محمد الرسول اللہ چھپا نہیں سکتے۔ لا الہ الا اللہ اندر کی چیز ہے، محمد الرسول اللہ باہر کی چیز ہے۔ ہمارا آئی ڈی ہے، آئی ڈی یہاں کبھی ہوتا ہے آئی ڈی، یہ ہمارا آئی ڈی ہے۔ محمد الرسول اللہ ہمارا آئی ڈی ہے، ہمیں دیکھتے ہی پتا چلے گا یہ محمدی ہے، یہ محمدی ہے۔ ہمیں دیکھتے ہی پتا چلے گا، دیکھتے ہی پتا چلے گا یہ محمدی عورت ہے۔ قرآن کی ٹکر کا میں نے بنا لیا، ٹھیک۔ اللہ الصمد لم یلد ولم مانو۔ زبان سے نہیں، زبان سے کہنا بھی بہت طاقتور چیز ہے، بہت قیمتی چیز ہے، لیکن اس کو دل میں اتارنے کے لیے حکم ہے کہ لا الہ الا اللہ دل میں اترے گا تو محمد الرسول اللہ درخت بن کے باہر نکلے گا۔ لا الہ الا اللہ اندر کے لیے ہے، محمد الرسول اللہ باہر کے لیے ہے۔ لا الہ الا اللہ جڑ ہے، محمد الرسول اللہ درخت ہے۔ لا الہ الا اللہ بیج ہے، محمد الرسول اللہ باغ ہے۔ لا الہ الا اللہ اندر آتا ہے، محمد الرسول اللہ جسم، دکان، تجارت، زراعت پہ آتا ہے۔ لا الہ الا اللہ دکھا نہیں سکتے، محمد الرسول اللہ چھپا نہیں سکتے۔ لا الہ الا اللہ اندر کی چیز ہے، محمد الرسول اللہ باہر کی چیز ہے۔ ہمارا آئی ڈی ہے، آئی ڈی یہاں کبھی ہوتا ہے آئی ڈی، یہ ہمارا آئی ڈی ہے۔ محمد الرسول اللہ ہمارا آئی ڈی ہے، ہمیں دیکھتے ہی پتا چلے گا یہ محمدی ہے، یہ محمدی ہے۔ ہمیں دیکھتے ہی پتا چلے گا، دیکھتے ہی پتا چلے گا یہ محمدی عورت ہے، یہ محمدی مرد ہے۔ ہماری تجارت، ہماری شاپ، ہماری جاب سے پتا چلے گا کہ یہ کسی کے پیچھے چلنے والا ہے۔ اللہ کے خزانوں کی چابی، اللہ کو کا راستہ، اللہ کو خوش کرنے کا راستہ، لا الہ الا اللہ کا اگلا حصہ ہے محمد الرسول اللہ، کہ زندگی نبی کے طریقے پر لے آؤ، زندگی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر لے آؤ۔ فلق قرآن کی پہلی قسم،
فلا وربک، قرآن کی آخری قسم، والعصر، قرآن کی پہلی قسم ہے سورہ نساء، فلا وربک، واہ، یہ قرآن کی سب سے خوبصورت قسم ہے۔ فلا وربک سے شروع ہوتی ہیں قسمیں، اس سے پہلے کوئی نہیں، اور آخری ہے والعصر۔ ان میں اللہ نے جتنی قسمیں اٹھائیں، کہیں ایک والعصر، کہیں دو والضحى واللیل، کہیں تین واللیل اذا غشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى، کہیں چار والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود، کہیں پانچ والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ اس طرح یہ سارے قرآن میں قسمیں ہیں۔ سب سے خوبصورت قسم قرآن کی جو ہے، سارا قرآن ہی بڑا خوبصورت، سارا قرآن ہی بڑا خوبصورت۔ ایک بہت بڑا غیر مسلم عربی دان تھا، اس کا نام تھا عبداللہ بن مقفع۔ یہ دوسری صدی کی بات بتا رہا ہوں۔ اسے غیر مسلموں نے کہا تو اتنا بڑا عربی دان ہے، تو قرآن کے مقابلے کا کلام لکھ، تیرے گھر کو سونے چاندی سے بنا دیں گے۔ اس نے کہا مجھے 6 مہینے کی مہلت چاہیے، 6 مہینے، اور مجھے ذخیرہ کتب چاہیے۔ انہیں سب کو جو اس کو ڈھیر لگا دیا، وہ 6 مہینے گھر سے باہر نہیں نکلا، لکھے پھاڑے لکھے پھاڑے لکھے پھاڑے۔ 6 مہینے بعد اس نے ایک کلام تیار کیا کہ یہ کلام مسلمانوں کے قرآن کی ٹکر کا میں نے بنا لیا۔ ٹھیک، 6 مہینے بعد گھر سے باہر نکلتا ہے اور گلی میں سے گزرتا ہے۔ ایک گھر کی کھڑکی گلی میں کھلی ہوئی ہے، اندر کمرے میں ایک بچی قرآن کھول کے قرآن کی تلاوت کر رہی اور اونچی آواز سے کر رہی۔ یہ عبداللہ بن مقفع، یہ پارسی آتش پرست تھا۔ یہ گزرا یوں اور یہاں سے بچی کی تلاوت کی آواز اس کے کان میں آئی۔ اور یہ قرآن کی سب سے خوبصورت آیت ہے۔ سارا قرآن بہت خوبصورت ہے، میرے اللہ کا کلام ہے، اور یہ آیت قرآن کی سب سے خوبصورت آیت ہے کہ اس میں 19 لفظ ہیں اور 21 بلاغت کی اقسام ہیں۔ 19 لفظوں میں 21 حسن کلام کی قسمیں ڈالنا، یہ خالق کے سوا کون کر سکتا ہے؟ تو عبداللہ نے کہا وَيْلَكَ يَا ابْنَ الْمُقَفَّعِ، ارے مارا گیا مقفع کا بیٹا، اور تیرے کلام کو تو یہ 2 بول کھا گئے، تو باقی قرآن کا مقابلہ کیا کرے گا؟ وہ انہی قدموں پہ گھر گیا، کلام اٹھا کے پھاڑ کے پھینک کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ ہم تو قرآن جانتے ہی نہیں نا۔ ہائے ہائے، ابو عبید یہ آیت پڑھ رہے تھے، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ۔ ترجمہ میں کچھ نہیں ہے کہ جو ہمیں ہلا دے۔ قرآن اس لیے ہے کہ کم از کم اہل علم تو اس کو اس کی لغت میں سمجھے۔ وہ بھی ترجمے پڑھ رہے ہیں اور عوام بھی ترجمے پڑھ رہے ہیں، تو فرق کیا ہوا؟ ترجمہ کیا ہے؟ جو کہا گیا ہے کھل کے کہو، لیکن اس کو جو الفاظ اللہ لایا ہے فَاصْدَعْ، ایک بدو جا رہا تھا اونٹ پہ اور ابو عبید پڑھ رہے تھے اونچی آواز، اس کے کان میں یہ آیت پڑی، اونٹ سے گرا اور سجدے میں چلا گیا۔ ابو عبید کہنے لگے کس کو سجدہ کر رہے ہو؟ کہا یہ جو تو نے کلام پڑھا ہے اس کو سجدہ کر رہا ہوں، کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ کسی بڑے طاقتور کا کلام ہے، کہا یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو قرآن کی سب سے خوبصورت قسم فلا وربک، ہو کیا محبت ہے، کیا پیار ہے اپنے نبی کے ساتھ۔ اے میرے محبوب، مجھے آپ کے رب کی قسم، اللہ اکبر۔ میں بہت دفعہ میں اس آیت کو بیان کرتا ہوں، جب بھی اللہ کے نبی کی شان بیان کرتا ہوں یہ آیت ضرور اس میں آتی ہے، کبھی رہ جاتی ہے، اور ہر دفعہ اللہ کی قسم میں بے بس ہو جاتا ہوں کہ اس کا ترجمہ کیسے کروں۔ ترجمہ تو میں کر دیتا ہوں، مجھے آپ کے رب کی قسم۔ ایک بچے کو ماں کہتی میرا لال، تو آپ اس کا لفظ تو سمجھ رہے ہو، جو اس میں ماں کی محبت ہے اس کا کوئی ترجمہ ہے؟ دسو بھائی، کوئی ہے ترجمہ؟
جو اس میں ماں کی محبت ہے، میرا لال، میرا جگر، لفظ تو سمجھ میں آ گیا ہے، لیکن اس کے اندر جو ماں کا عشق اور پیار ہے اس کی کوئی ٹرانسلیشن ہے؟ نہ اردو میں، نہ پنجابی میں، نہ گجراتی میں. گجراتی تو کیم چھوئی ہے اور تو کچھ بھی نہیں. آپ گجراتی ہیں؟ اچھا. اوہو، پھر تو معافی چاہتا ہوں. فلا وربک، اللہ کی قسم میں کیا بتاؤں رب نے کیا پیار بھرا ہے اس دو لفظوں میں. فلا وربک، اے میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم. فلا وربک، مجھے آپ کے رب کی قسم. یہ ڈربن والوں کو بتا دیں، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. میرے محبوب آپ ان ڈربن والوں کو بتائیں اور 7 بر اعظم کے مسلمانوں کو بتا دیں اور ساری دنیا کو بتا دیں، جب تک غلام مصطفیٰ نہیں بنیں گے مجھے ان کا ایمان قبول نہیں ہے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یا خیر من دفنت فی القاء اعظمه فطاب من طیبهن القاء والاکم نفس الفداء لقبر انت ساکنه فیه العفاف وفیه الجود والکرم انت الشفیع الذي ترجى شفاعته على الصراط اذا ما زلت القدم وصاحباك لا انساهما ابدا مني السلام علیکم ماجر القلم. نسیما، فارسی بھی سن لو. نسیما جانب بتہا گزر کن ساحوال محمد را خبر کن ببرئی جان مشتاقم درانجا فدائے روضہ اے خیر البشر کن. جہاں رہو جو کرو محمدی بن کے رہو، محمدی بن کے کرو، ورنہ اللہ کی قسم 2 کوڑی کی قیمت نہیں لگے گی. جانور خنزیر ہم سے اچھا ہوگا قیامت کے دن، سور ہم سے اچھا ہوگا قیامت کے دن، کتا اور سانپ ہم سے اچھا ہوگا قیامت کے دن. اگر میں محمدی بن کے نہیں مرا، میں محمدی بن کے نہیں جیا، میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی. ارے میں تمہیں کیا بتاؤں کہ آپ صرف انسانوں کے نبی ہیں. ایک واقعہ یاد آ گیا. عرب ایک جانور تھا صحرا میں، جانور یہ چھپکلی تو آپ دیکھتے ہو نا گھروں میں ہوتی ہے چھپکلی. یہ چھپکلی کو آپ تقریباً کوئی آپ 20 ٹائم بڑا کر دو، اتنی بڑی چھپکلی، اس کو اردو میں گوہ کہتے ہیں اور عربی میں ضب کہتے ہیں. عرب اس کا شکار کرتے تھے، کھاتے تھے. جنگلی جانور ہے، بڑا بدصورت، دیکھ کے نفرت آتی. ایک بدو اس گوہ کا شکار کر کے واپس جا رہا ہے، اونٹ پہ جا رہا ہے. اللہ کے نبی کی مجلس کو دیکھا تو ایک سے کہنے لگا یہ مجلس کیا ہے؟ تو کہے گا یہ بیان کیسا ہو رہا ہے؟ تو اس نے کہا یہ مجلس کیا ہے؟ تو اس سے کہا کہ یہ وہ ہے جو کہتا ہے میں رسول ہوں. تو وہ اس نے اپنے اونٹ کو موڑا اور آ کے نیچے اترا اور کہنے لگا انت الذی تقول، جو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں. آپ نے فرمایا ہاں میں ہی ہوں. تو اس نے گوہ جو رسی سے باندھی ہوئی تھی، مری ہوئی تھی، مار کے لایا تھا، اس کو رسی کو کھولا اور اس کو یوں اٹھایا اور آپ کے سامنے یوں پھینکا اور کہنے لگا لا اومن او یومن ھذا الدب. یہ جانور اگر کہہ دے تو نبی ہے تو مانوں گا ورنہ نہیں مانوں گا. www.darsulquran.com. مویا تھا بندہ نہیں بولیندا تے جانور کتھوں بولنا. مرا ہوا تو انسان نہیں بولتا تو جانور کیسے بولے گا؟ لہذا وہ چوڑا ہو کہیں کھڑو گے. اب وہ ایسے پڑی ہو یہ مردہ. ہاں واہ یا رسول اللہ، قربان جاؤں یا رسول اللہ. آپ نے اس کو ایک نظر ایسے دیکھا، وہ بدو بھی ویکھی جاندہ بھی ہوندا کی ہے. تو آپ نے ایک نظر دے کر کہا یا رب
اے گو، تو اس نے آنکھیں کھولیں، اس کی گردن نہیں ہوتی، بالکل اندر بڑی ہوندی، تو اس نے یوں سینہ اوپر اٹھایا، پورا سینہ اوپر اٹھایا، اور اس نے کہا گو بے زبان، مری ہوئی، اس میں زندگی آئی، اور میرے نبی کی کرامت اور معجزہ ظاہر ہوا کہ گوہ نے عربی زبان میں کہا لبیک و سعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ۔ انہوں نے کہا لبیک، میں حاضر، و سعدیک، میرے بھاگ جاگے، میری خوش بختی کہ تو جہان کا سردار مجھے بلائے، یا رسول اللہ میں حاضر۔ اور آگے جو اس نے ہمارے نبی کو ٹائٹل دی، میرے پاس ایک کتاب ہے جس میں ہمارے نبی کے 1177 صفاتی نام لکھے ہوئے ہیں، 1100، علامہ سندھی رحمت اللہ علیہ، 1177 صفاتی ناموں میں اس نام جیسا نام نے یہ ٹائٹل آپ کو دیا، گوہ نے۔ سنو، قیامت کا دن بڑا خوفناک ہے، وَالسَّاعَةُ أَدْهَا وَأَمَرُّ يَوْمَ تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ يَوْمَ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا۔ یہ میرا رب کیا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اس دن کی خوفناکی کو میرا اللہ بیان کرتا ہے کہ اس دن بچہ بوڑھا ہو جائے گا، ایسا خوفناک دن ہے۔ اب گو کیا کہتی ہے، یا زین من وافا یوم القیامہ، کہ قیامت کا دن بڑا خوفناک ہے، پر آپ کی ذات کے برکت سے قیامت کا دن بھی خوبصورت ہو جائے گا۔ ہو کیا ٹائٹل دیا ہے، اے قیامت کے دن کو خوبصورت بنانے والے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ جتنی گو قدر کیتی آئی اتنی آپاں کر لیے تو کم بن جاوے۔ یا زین من وافا یوم القیامہ لبیک و سعدیک، میں حاضر، میرے بھاگ جاگے، اے قیامت کے دن کو خوبصورت بنانے والے۔ ارشاد بدو پہلے این کھلوتے پھر این ہو گیا، ایسا کہ لبی تا کم ہو رندہ پہ، وہ حیران ہو گیا کہ یہ کیا ہو، یہ کیا ہو؟ آپ نے فرمایا من تعبد، فرمایا من تعبد، کون ہے تیرا رب، کس کی بندگی کرتی ہو؟ ان کا من فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ۔ واہ واہ واہ، کیا عربی بولی ہے کہ یا رسول اللہ میں اس کی بندگی کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں میں، سلطنت زمینوں میں، راستے جنت، راستے سمندر میں، رحمت جس کی جنت میں، عذاب جس کا جہنم میں۔ آپ نے فرمایا من انا، میں کون ہوں؟ سبحان اللہ، میں کون ہوں؟ بدو کی آنکھیں پھیل رہی اور حیران پریشان کھڑا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا من انا، میں کون ہوں؟ تو انہوں نے کہا انت رسول رب العالمین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں۔ اور صرف اتنا کافی نہیں تھا، جیسے گوہ کو بھی پتا تھا کہ آگے کئی فتنے آئیں گے، جھوٹے نبی آئیں گے، تو اس نے آگے کہا وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ، آپ رب العالمین کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ صَدَّقَكَ وَقَدْ خَابَ مَنْ كَذَّبَكَ، جو آپ کی مانے گا وہ کامیاب، جو آپ کی ٹھکرائے گا وہ ناکام۔ میرے بھائیو، اللہ کو راضی کرنا ہے مرنے سے پہلے پہلے، باقی سب راستے کی چیزیں ہیں۔ تم یہاں آ گئے، یہاں کے پاسپورٹ مل گئے، یہاں کچھ پیسہ مل گیا، کچھ پاکستان میں، ہندوستان میں، ایران میں، افغانستان میں، امریکہ میں، یورپ میں، ایشیا میں، آسٹریلیا میں، نیوزی لینڈ میں، فیجی میں، ہوائی میں، ہانگ کانگ میں، جو جہاں ہے، اللہ کی قسم اگر اللہ کو راضی کیے بغیر مر گیا تو ہلاک۔ مدینے میں بھی مرا اور اللہ کو ناراض کر کے مرا، ہلاک ہو گیا۔ عبداللہ بن ابی مدینے میں مرا تھا، عبداللہ بن ابی مدینے میں مرا تھا، اور ابو لہب مکے میں مرا تھا۔ مکے مرنے سے کوئی پاک نہیں ہوتا، مدینہ مرنے سے کوئی پاک نہیں ہوتا۔
پاک کرنے والا ایک ہی عمل ہے کہ اپنی زندگی میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ڈال دو، اپنا لو، نقل مار لو۔ نقل مار کے پاس نہیں ہو جاتے، پتہ نہیں اتنے ہوندے نہیں ہوندے، پاکستانی تو ہو جاندے، نقل مار کے پاس ہو جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں محمد مصطفیٰ کی نقل اتار لو، اللہ دیکھ کے خوش ہو جائے گا، میرے حبیب کی روپ میں آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنے گہرے حساب نہیں لے گا، جس کا حساب ہو گیا وہ تو مارا گیا۔ ایک بدو نے آ کر پوچھا، دیہاتی بڑے مزے کی باتیں کرتے تھے اللہ کے نبی سے، تو ایک دیہاتی آ گیا، یا رسول اللہ من یحاسبنا یوم القیامہ، قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ آپ نے کہا اللہ۔ کہنے لگا موجاں ہو گئی ہیں، موجاں، بخن 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 بخن، موجاں ہو گئی ہیں موجاں، مزے ہو گئے، مجمع گجراتی بول، مجمع یا رسول اللہ، مجمع۔ آپ نے فرمایا کس بات میں مجمع؟ کہ یا رسول اللہ ان الکریم اذا قدر عفا، سخی بادشاہ ہے، پکڑ کے بھی چھوڑ دے گا، چلو جاتے نو کی آکھنا۔ تو بھائیو میرے اللہ نے ایک ہی سے پیار کیا، اور حد کر کے، انتہا کر کے کیا، اس سے ہم بھی پیار کر لیں۔ جس کے اللہ چہرے کی قسم اٹھائے، جس کی زلفوں کی قسم اٹھائے، والضحا واللیل اذا سجا، اس کا ایک ترجمہ ہے جو سب مفسرین نے کیا کہ روشن دن کی قسم، اندھیری رات کی قسم۔ امام راضی مفسرین کے سردار ہیں، انہیں دو ترجمے اور کیے، وہ بتاتا ہوں۔ والضحا، میرے محبوب تیرے روشن علم کی قسم، واللیل اذا سجا، تیری ستاری کی چادر کی قسم، جس میں امت کے گناہ گاروں کو تو چھپا لے گا قیامت کے دن۔ تیسرا ترجمہ جو سب سے مجھے پیارا لگتا ہے اور اگلے مضمون کے ساتھ جڑا ہوا زیادہ ہے، والضحا، میرے محبوب مجھے تیرے خوبصورت چہرے کی قسم، مجھے اس نورانی چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، مجھے آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم۔ اللہ تعالیٰ ام معبد کا بھلا کرے، اس نے ہمارے نبی کا حلیہ بیان کیا۔ آپ تشریف لے جا رہے تھے ہجرت پر، تو راستے میں رابغ ایک جگہ تھی، وہاں ایک بڑھیا سے ملاقات ہوئی۔ اس نے جب آپ چلے گئے، پورا واقعہ سنا دوں، مزے کا ہے۔ بھوک لگی تھی تو آپ نے اس خیمہ دیکھا تو کہا، پہنچے تو ایک بڑھیا بیٹھ، ماں جی ہم مسافر ہیں، کچھ کھانے کو ملے گا؟ کہ بیٹا کچھ نہیں ہے، قحط کا زمانہ ہے۔ تو ایک بکری کھڑی تھی بالکل موڑی جئی، آپ نے کہا اس کا دودھ نکال لوں؟ کہ پتر ہے تو ٹورن جوگی نہیں تو دودھ کتوں دے گی، یہ تو چلنے کے قابل نہیں، یہ دودھ کہاں سے دے گی؟ آپ نے کہا ماں جی اجازت ہے میں دیکھ لوں؟ اس نے کہا دیکھ لو، اور آپ کو ہے نا حیران ہو کے دیکھنے لگی کہ ایک دو بار ہوا گیا، انہوں پتہ نہیں یہ بکری دودھ نہیں دے سکتی، تو وہ آپ کو غور سے دیکھنے لگی۔ یہ غور سے دیکھنا ایک تاریخ بن گیا۔ جب اس نے پھر وہ حلیہ بیان کیا تو کمال کر دیا، ورنہ وہ کہتے اگر وہ صحیح بکری ہوتی تو توجہ ہی نہ کرتے، کہتے ٹھیک ہے نکال لو، وہ تو قابل ہی نہیں تھی دودھ کے، لہٰذا وہ آپ کو دیکھنے لگی بھی کون ہے، یا کوئی بڑا ہی بڑا بندہ ہے، یا کوئی بالکل ہی کچھ سمجھ ہی کوئی نہیں بھی کی ہو رہا ہے، تو آپ کیسے دیکھنے لگی۔ آپ نے بکری کو کھینچا تو وہ بیچاری ایسے مشکل سے قدم اٹھاتی ہوئی آگے آئی۔ بکری کی عمر ہوتی ہے 7 سال میکسیمم یا 10 سال، پھر مر جاتی ہے، ذبح نہ کرو مر جائے گی۔ آپ نے جو اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو وہ تھن لٹک کے نیچے آ گئے۔ بکری سے دودھ نکلتا ہے ایک اتنا گلاس ہو تو دودھ نکلے۔ آپ نے پورا بڑا برتن گڑوا جس کو ہماری پنجابی میں کہتے ہیں، وہ پورا اس نے ایسے آپ نے بھر دیا۔ لہذا ماں جی ویکھی جاندی لے بھی اے کی بنی، تو پھر آپ نے وہ دودھ نا چاروں کو پلایا، 3 ساتھی، آخر میں خود پی کے پھر دوبارہ دودھ نکالا اور پھر بھر دیا۔ بعد میں بھول جاؤں گا، بکری کی عمر ہوتی ہے 7 سے 10 سال۔ اس بکری کو میرے نبی کے ہاتھ لگے، یہ 22 سال زندہ رہی، 22 برس زندہ رہی، ذبح نہیں ہوئی، مر گئی، ذبح نہیں ہوئی، ذبح ہونے سے اللہ نے اس کو چھری سے بچایا۔
کہ میرے نبی کے ہاتھ لگے ہیں، اللہ نے اس کو چھری سے بچا۔ حضرت عثمان کے زمانے میں جا کے وہ کھڑے کھڑے مر گئے۔ شام کو اس کا خامد آیا تو اس نے دیکھا گڑوے میں دودھ، بڑے برتن کو گڑوا کہتے ہیں ہماری پنجابی، تو دودھ کرنے لگا، یہ دودھ کہاں سے آیا؟ انہوں نے کہا بکری سے۔ کہا تیرا دماغ خراب ہے، ادو کدو آ گیا؟ وہ کہنے لگی اسی سے۔ وہ کہا اس سے کیسے ہے؟ کہا یہ کوئی آدمی آیا تھا، کوئی جادوگر تھا یا کوئی بہت بڑا تھا، مجھے نہیں پتا اس کے ہاتھوں میں کیا تھا، اس نے اس کو ہاتھ لگائے ہیں، تو یہ صرف یہی نہیں ہے، اتنا پہلے بھر کے اپنے ساتھیوں کو پلایا اور دوبارہ بھر کے چھوڑ کے چلا گیا۔ تو کہنے لگا ان عتیلی، مجھے بتاؤ وہ کیسا تھا؟ تو اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو پانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ محمدی بن کے دکھا دو، محمدی بن کے دکھا دو، محمدی بن کے دکھا دو۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے عرب ہونا ضروری نہیں، عجم ہونا ضروری نہیں، مکے میں رہنا ضروری نہیں، مدینے میں رہنا ضروری نہیں، قریشی ہونا ضروری نہیں، سید ہونا ضروری نہیں، بس ایک ضرورت ہے، محمدی بن کے دکھا دو، محمدی بن